بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے طریقے سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین باتوں سے ہی برستی ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی کو سنے اور اس کی پکار کا جواب دے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ ذکر، عبادت اور خدمت میں مشغول رہو۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو انسان خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ سلامتی ہو ان پر جو ہمیشہ میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین۔ غموں میں لذت ایسے پوشیدہ ہے جس طرح آب حیات اندھیرے میں پوشیدہ ہے۔ اس دنیا میں ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے ہی، ایک ماں تھی جو حصے کسی کے بھی نہ آئی۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ کل کے برے دن کے بارے میں سوچ کر آج کا اچھا دن برباد نہ کریں، اسے جانے دیں۔ عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ، مشکلوں میں جو ساتھ چلے انہیں ہم یار کہتے ہیں۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بڑی گفتگو کا روح پر۔ اچھی زندگی، سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں، لفظ ہی غائل کرتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ زندگی ہی انسان کو بتاتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ زندگی ہی یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کر ہی کیا سکتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔
دعا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈال نہیں پاتے۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا۔ سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ خاموشی میں بہت راحت ہے، لفظوں کا سفر آسان کو تھکا دیتا ہے، سو خاموش سے اپنے دن کا کام کیجیے، آپ کا کام خود شور مچائے گا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پڑھ رکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مقام بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت میں کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں انسانوں پہ خرچ کرو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور اللہ اکبر، بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں لگتے، بلکہ کچھ لوگ سبب بن کر بھی آتے ہیں۔ رشتہ دار احساس اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے سچائی۔ جب کسی رشتے میں سچائی نہیں ہوتی تو نبھانے والے دل سے نہیں نبھاتے، نہ ہی مخلوق سے چلتے ہیں، تو رشتہ جھوٹ اور چلاکیوں کی موت مر جاتے ہیں، اور پھر ہم بس بوجھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، رشتوں کی لاشوں کا نبھا نہیں رہے ہوتے۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ زندگی سستی سے شروع ہو کر ہچکے پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔
اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اسے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ محبت رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا دوسرا احساس والا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسے صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔